الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کے بارے میں کل آپ نے بہت سارے عقائد سماعت کیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کا عقل کے ذریعے احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو کما کو پہچان سکے یا اپنی عقل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور ذات مقدس آ سکے، یہ محال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کے رسول کی حقیقت کو نہیں جان سکتے تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کیسے جان سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ہماری عقل کے اندر ادراک ہو جانا اور ہماری عقل اس کو محیط ہو جائے، یعنی اس ذات پاک کا احاطہ کر لے، یہ امپوسیبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور اللہ رب العزت کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کے افعال کے ذریعے البتہ ہم اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں کہ بارش برسانا اور مخلوق کو پیدا کرنا، ساری مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یہ اس کی قدرت کے نظارے دیکھ کر ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے کہ جس نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، انسانوں کو بنایا اور فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا، یہ ساری کائنات کو سجایا، آسمان کا یہ سامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ہم اس کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ایک کن فرما کر ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک عقیدہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ابدی ہے۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، کوئی جو ہے اس کی حد نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں سال پیدا ہوا یا جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا یا بعد میں ہوا۔ یہ سارے عقیدے باطل ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس نے سب کو بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے سب کو بنایا۔ تو جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کا رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا، غفار ہونا اور ستار ہونا، جبار ہونا، قہار ہونا، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو یہ نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے بعد صفات پیدا ہوئی، یہ عقیدہ نہیں ہمارا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی جو یہ صفتیں یہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ رحمان بھی ہمیشہ سے ہے، رحیم بھی ہمیشہ سے ہے،
اللہ غفور بھی ہمیشہ سے ہے، غفار بھی ہمیشہ سے ہے، اور کریم بھی ہمیشہ سے ہے۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرح یہ بھی ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہے، ازلی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے تو اس کی صفت رحمان، صفت رحیم، صفت جبار، صفت غفار، یہ صفات جو ہیں یہ اس کی یہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے اسی طرح اس کی صفات بھی خالق ہیں، اس کی صفات مخلوق نہیں ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ جل جلالہ، تو اس نے جو ہے اپنی صفات کو پیدا کیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات جو ہے خالق ہے اسی طرح اس کی صفات بھی خالق ہے، ہمیشہ سے ہیں۔ ذات و صفات کے سوا تمام چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی بعد میں موجود ہوئی، یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے سوا یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہیں؟ حادث ہیں، یعنی ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ کی ذات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور حادث کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں جو ہے وہ پیدا کر دی جائے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ یہ جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں، فرشتے، جنات، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، یہ ساری مخلوق جو ہے یہ تمام کی تمام جو ہے حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا یہ سب ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ بددین ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کہے کہ رحمان ہونا اس کی صفت ہے تو یہ مخلوق ہے، رحیم ہونا، غفار ہونا یہ اس کی صفتیں ہیں تو یہ مخلوق ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے یا پھر یہ کہے کہ اللہ کی ذات تو باقی رہے گی لیکن اس کی جو یہ صفتیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی، یعنی رحمان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، غفار ہونا یہ ختم ہو جائے گا، کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو وہ بھی گمراہ بددین ہے۔ جو انسان عالم میں کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے، یعنی جو یہ کہے کہ یہ فلاں چیز ایسی ہے جو پہلے سے ہے، ہمیشہ سے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کی ذات کے سوا، اللہ کی ذات اور صفات کے سوا کسی اور چیز کے بارے میں کہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ ہمیشہ سے ہے یا یہ کبھی ختم نہیں ہوگی ہمیشہ رہے گی، تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات تو اللہ رب ذوالجلال کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ایک اور عقیدہ سماعت کر لیں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عقیدہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے، نہ اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے جو ہے کوئی بیوی ثابت کرے، وہ بھی کافر ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرے، جیسے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ اللہ بیٹوں سے، اولاد سے، ماں باپ سے، رشتہ داری سے، سب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ اولاد ہونا اور باپ بننا یا بیٹا بننا یا بیوی بننا یہ سب تو مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، خالق کے ساتھ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ تو کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے، یا جو ہے بعض عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں معاذ اللہ۔ تو بعض عیسائیوں کا، نصرانیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی کفر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ بھی کفر ہے۔ اور بعض یہودی وہ ہیں، بعض یہودی اور نصرانی وہ ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کی بیوی کہنا، یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ سارے عقیدے کیا ہیں؟ کفر ہیں۔ ہمیں
عقیدہ وہی رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ قل هو اللہ احد جو سورت ہے یہ پوری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ کی توحید کا اعلان کرتی ہے کہ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ سارے عقائد اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ اور کیسا نظریہ رکھنا چاہیے، کیسا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی عقائد پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سختی کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة